ویلکم بیک. ہم نے بڑے بڑے مگرمچھوں کے اوپر اس ٹاپک کو چھوڑا تھا, وہیں سے تھوڑی تاخیر کے بعد وہیں سے شروع کرنے کی کوشش کریں گے. ان کے اگر نام نہیں ملے تو ان کا سائز کم از کم پتہ چل جائے کہ یہ کتنے بڑے مگرمچھ ہیں, ان کے کیا مقاصد ہیں, ان کے کیا فائدے, یہ کون سا فائدہ دیکھتے ہیں پاکستان کے اندر انرجی پالیسیز کو ٹول کرتے ہوئے. ہلالی صاحب, یہ ہم نے سی این جی کی چوری, ایک انڈسٹریلسٹ بھی چوری کر رہا ہے. سر اگر پاسپورٹ آفس جائیں یا لائسنس آفس جائیں پاکستان میں تو آدھی پرابلم ہوتی ہیں آفیشلز, باقی آدھی پرابلم عوام ہوتی ہے جو کہ اس کے ساتھ ان کلوژن کام کر رہی ہوتی ہے. تو اگر گھر پہ گیس چوری ہو سکتی ہے تو ہو رہی ہے, اگر مل پہ گیس چوری ہو سکتی ہے تو ہو رہی ہے, اگر اسٹیشن پہ گیس چوری ہو سکتی ہے تو ہو رہی ہے. کل ملا کے 12% ہم چوری کر رہے ہیں, 9% ہم گاڑیوں کو جب دیتے ہیں تو ہمارے سر میں درد ہو جاتا ہے. آپ اس کا جو باقی 80% ہے اس کے حوالے کے لوگوں کے سے بات کر رہے تھے, آپ کیا کہہ رہے تھے؟ میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس لیے یہ کانٹریکٹ رک گیا ہے, اب وہ واپس آ رہے ہیں. تو جب یہ کانٹریکٹ رک گیا تو میں نے جس آدمی کے پاس گیا, میں نے کہا یار ہم لوگ تو مر رہے ہیں بجلی اور گیس کے لیے, اور یہ جو کانٹریکٹ ہو رہا تھا یہ تو بڑا زبردست کانٹریکٹ تھا. 30% بجلی کے بل کم ہو جاتے ہیں, اور LNG جو ہے سستا ہے, ڈویبل ہے, تو پھر کیا ہوگا؟ کہنے لگے جی وہ تو کمپنی نکل کے چلے گئے. میں نے کہا کیوں؟ تو کہنے لگے کہ جی ہم ان لوگ کے پاس نہیں آنا چاہتے ہیں, ادھر جس کو دیکھو وہ رشوت مانگتا ہے, جس کو دیکھو وہ ڈیسیشن نہیں لے سکتا ہے, پوری چیز پولیٹیسائز ہو گئی ہے, تو ہم تو جا رہے ہیں. ایک سیکنڈ, اگر سپریم کورٹ بیچ میں گھستا نہیں تو یہ پروسیس ختم ہو چکا ہوتا نا؟ ہاں نہیں ختم ہو جاتا, مطلب مگر ہو جاتا ہے ہمارا کانٹریکٹ 60% شاید ختم ہو جاتا, مگر اس لیے میں نہیں یہ کہہ سکتا. بجلی مل رہی ہوتی ہے, 30% سستی ہو جاتی ہے, کوئی اور ٹانگ اڑا دیتا. ٹانگ تو کسی اڑانے کے لیے تو بہت لوگ ہیں, وہ تو ایک پورا لسٹ ہے. اچھا, مگر پھر بھی شاید چلتا رہتا. اچھا پھر کیا ہوا کہ وہ چلے گئے. جب وہ چلے گئے تو انہوں نے کہا کہ فارملی نہیں گئے, ابھی تک ہیں. اب آپ یقین کریں انہوں نے کسی اور کو ڈریگ کر کے لایا, اور اس کو جب ڈریگ کر کے اس کو لایا, جس انہوں نے کون, ہماری حکومت نے ایک اور آدمی کو لایا؟ حکومت ایک نہیں, وہ خود آیا. اب میں کیسے کہہ سکتا ہوں کس کو کون حکومت میں لایا, حالانکہ سب کو پتہ ہے کون لایا, میں نام نہیں لیتا. لے لیں نہیں, اس لیے پھر میرے پر کورٹ کیس ہو جائے گا اور میرا گھر بھی ضبط ہو جائے گا. کاسٹ میں جیتوں گا میں, مگر آخر کاسٹ میں مارے جاؤں گا. تو میں صرف آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس نے آ کے کہا یہ تو ہم یہ جو دوسری کمپنی تھی یہ $11 یا $13 میں دینے والی تیار تھی, وہ اس نے $20. ساتھ اس نے کہا بھائی بائی دا وے ایسے بھی کریں کہ جس کو یہ پرائیویٹ ٹو پرائیویٹ ہے, مانے پرائیویٹ انویسٹر کو اپنے بائرز ڈھونڈنے پڑتے ہیں. جس بائر کو میں ڈھونڈوں گا اگر وہ مجھے پیسے نہ دے سکے, سوچئے جس بائر کو میں ڈھونڈوں گا اگر وہ مجھے پیسے نہ دے سکیں تو پھر گورنمنٹ آف پاکستان دے گی. یہ تو ہم نے سر جب ہم رینٹل وہ پرائیویٹ پاور پروجیکٹس لگاتے ہیں نا, وہ انڈیپینڈنٹ پاور پروجیکٹس, ہم ان سے بھی یہی وعدہ کرتے ہیں کہ آپ کا پلانٹ چلے نہ چلے, آپ کو 15% منافع آن دا ڈالر ہم آپ کو دیں گے, اور پھر بڑے خوش ہوتے ہیں اس سے. ویسے یہ پرائیویٹ ٹو پرائیویٹ کانٹریکٹ میں یہ کبھی نہیں ہوا ہے پہلے. تو نہیں ہوا ہے نا سر, آپ کو ویل چلیں اسکریچ دیٹ, لیکن یہ ہوا ہے. بہت ساری ہماری انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسرز ہیں جن کے ساتھ یہ کانٹریکٹس ہیں کہ دے کانٹ میک اے لاس ایز لانگ ایز ان کا پاور پلانٹ چل رہا ہے. اچھا, مزے کی بات یہ ہے کہ یہ ٹینڈر کنڈیشنز کے خلاف ہے, تو لوگوں نے اٹھ کے آبجیکشن ریز کیا. تو جب گورنمنٹ نے پھر سوچنا پڑا, اس لیے کہ جو بھی افسر یہ ایکسیپٹ کرتا وہ سیدھا جیل میں جاتا. سمجھ گیا آپ, سیدھا جیل میں جاتا. وہ کہنے لگا کہ بھائی میں تو جیل جاتا اگر میں ایسی ٹرمز کنڈیشنز آف دا ٹینڈر کو وائلیٹ کروں. تو اب وہ واپس آ رہے ہیں اسی کمپنی کے پاس. تو میں نے سپریم کورٹ کو کہا, میں نے کہا جی یہ کنٹیمپٹ آف کورٹ ہے. آپ نے کہا ریزیوم نیگوزیشنز, انہوں نے کچھ اور چال چل گئی. اب کنٹیمپٹ آف کورٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو کنٹیمپٹ آف کورٹس پہ جب جاتے ہیں تو سپریم کورٹ کو جواب دینا ضروری ہے, نہ کہیں یا ہاں کہیں, کچھ کہنا ضروری ہے. کہیں 3 مہینے ہو گئے, اور آپ کو میں بتاتا ہوں نقصان کیا ہو رہا ہے. $100 ملین نقصان پاکستان کو ہو رہا ہے بائی ڈیلیئنگ ان دس پروجیکٹ ہر مہینہ. پر منتھ 1.2 بلین ہو گئے. صحیح, $1.2 ارب ہم ہار چکے ہیں کیونکہ ہمارے سپریم کورٹ اس وقت یہ ڈیسیجن لینے سے. نہیں وہ تو پہلے 3 مہینے ہو گئے ہیں سپریم کورٹ جو جواب نہیں دیا, وہ تو 300 ملین صرف 300 ملین. اب آپ دیکھیے ایز اے پرو بونو میں گیا ہوں, مجھے کچھ نہیں پتا ہے اس کے بارے میں, مگر یہ تو سیدھی سادی اتنا گھپلا ہے اور اتنا نقصان ہو رہا ہے نا, کسی نہ کسی کو تو اٹھ کے کھڑنا تھا کہ بھئی کیا کر رہے ہو اس ملک کے ساتھ. ہلالی صاحب, یہ ہمارے ساتھ جو ایکسپرٹ صاحب ہیں وہ ہم پہ کافی ہماری نائیوٹی پہ غصہ ہو چکے ہیں. بلگانی صاحب, ہم تقریباً صحیح روٹ پہ ہیں, اگر اشارے صحیح نہیں دے رہے تو کم از کم راستے پہ صحیح پہ ہیں.
I think we're very emotional. اچھا. Okay, this is not an emotive subject. It's a straightforward subject. It's either it stacks up or it doesn't stack up. دیکھیے انرجی جو ہے میں نے پہلے بھی کہا تھا it should be politicized, it should be done on the basis of dollars and cents. کہ اگر آپ کسی انرجی سورس کو افورڈ کر سکتے ہیں آپ اس کو استعمال کریں, نہیں کر سکتے تو نہ کریں. دیکھیے آپ نے یونیورسل الیکٹریفیکیشن پروگرام شروع کر دیا, یونیورسل گیسیفیکیشن آپ نے پروگرام کر دیا, یعنی کہ سب کے پاس بجلی ہوگی, سب کے پاس گیس ہوگی. ہاں, یہ کوئی ملک ایسا نہیں ہے جس نے یہ کامیابی سے اس کو کر چکے ہوں. اور یونیورسل الیکٹریفیکیشن میں پرابلم یہ ہے کہ جہاں آپ بجلی دینے گئے وہ ادا نہیں کرتے اس کی قیمت. آپ نے بجلی دے دی, اب آپ اس کو کاٹ کے دیکھیے پھر کیا ہوتا ہے. پھر سڑکوں پہ آتے ہیں, پھر وہ آئی ای ڈیز لگاتے ہیں, اب وہ پھر کہتے ہیں سڑکوں پہ آگے بم نہیں پھاڑتے, مطلب بیچ میں بھی بہت ساری چیزیں بالکل کرتے ہیں. Let me tell you I'll give you at least 3 examples. I'll give you at least 3 examples. But in سب سے بڑا چور جو ہے وہ خود حکومت ہے. صحیح. Because they don't pay their bills. پیپکو کی جو ابھی اسٹینڈنگ جو سرکل ڈیٹ ہے 370 بلین روپیز کا جو ڈیٹ ہے, اور یہ پہلے ریممبر انہوں نے تقریباً 200 بلین وہ دیو پارکڈ اٹ ناؤ ایلسویئر ان ڈفرنٹ سورٹ آف بانڈز. یہ جو چیز ہے دس از اے نیور اینڈنگ اسپائرل بیکاز یو آر ناٹ چارجنگ انف ٹو بی ایبل ٹو ریکور your costs. And why? Just let me finish this train of thought. Is not because you are producing energy efficiently. No, you are an energy, you produce electricity and use electricity inefficiently. Energy intensity جو ہوتی ہے which is a measure کہ آپ کتنی efficiently اپنی انرجی کو استعمال کرتے ہیں. آپ پاکستان جو ہے for $1 of GDP we use 21 BTU of gas. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو comparative ہے globally وہ 11 BTU ہوتا ہے. So we are nearly twice as much. صحیح, جتنے فی ڈالر کمایا ہوا ہم گیس جو ہے وہ دگنی استعمال کرتے ہیں بنسبت دوسرے ممالک, یعنی ہم ضائع بہت کرتے ہیں. Exactly. So we are wasteful. And why are we wasteful? It's because it's so darn cheap. جب آپ سستا کسی چیز کو دیں گے تو you will abuse it. ہم پیٹرول نہیں ضائع کرتے. پیٹرول آپ ضائع کر کے دیکھیے. نہیں, میں تو کچھ بھی نہیں ضائع کر کے دیکھنا, لیکن ہم پیٹرول نہیں ضائع کرتے کیونکہ مہنگا ہے. ہم گیس بڑی ضائع کرتے ہیں کیونکہ سستی ہے, اس لیے ہمارے ساتھ یہ ساری پرابلم ہے. Because it is being charged at commercial rates. اب آپ کو میں صرف ایک دکھا دیتا ہوں نقشہ. This is the basis of why CNG is so profitable. آپ بعد میں دیکھتے رہیے گا. یہ جو ہے the cost of CNG to the CNG station is $6 to $7 MMBTU. ان اردو پاکستان سے یہ $6-$7 میں ان کو ملتا ہے. ایک یونٹ ملتا ہے. 1 ملین BTUs ملتے ہیں ایک یونٹ, اور بیچتا ہے وہ $18 میں ہم کو. جی آپ کو, آپ جب لیتے ہیں یعنی کہ وہ 300% منافع کماتے ہیں. یس. اب آپ کو میں منافع کی ایک سیکنڈ, یہ سی این جی اسٹیشن والا جب مجھے سی این جی ڈالتا ہے تو وہ 300% منافع کماتا ہے. جی آپ کو ذرا ایک اور چیز میں بتاؤں. یہ 300 تو وہ ہے کہ جو ریکارڈڈ ہے, اور جو ان ریکارڈڈ ہے وہ جو دوسری لائن ہے وہ تو سپر, اور جو انڈر فلنگ کر رہا ہے بیکاز آپ کی ٹیمپریچر ویریشن کی وجہ سے انڈر فلنگ بھی ہوتی ہے. اچھا ایک سیکنڈ, اگر ٹھنڈ ہو تو سی این جی زیادہ ملتی ہے آپ کو. ٹھنڈ ہو تو آپ کو سی این جی جو ہے آپ کو میٹر جو ہوگا نا وہ صحیح آپ کو دے گا. گرمی ہوتی ہے نا تو اس وقت آپ کی میٹر ریڈنگ کم ہوتی ہے. You will basically be, آپ کا میٹر جو ہے وہ کہے گا آپ کو زیادہ گیس ملی کم ملے گی. تو لاہور اور کراچی اور اسلام آباد اور جہاں بھی یہ 2 ملین گاڑیاں ہیں, 20 لاکھ گاڑیاں ہیں اور یہ 3000 پمپ ہیں, یہاں پہ اگر کوئی دوپہر میں جب 26-27 ڈگری سینٹی کا موسم ہوتا ہے وہ جا کے گیس ڈلواتا ہے. بھائی یہ بتائیے کہ آپ لوگ کب ڈلواتے ہیں؟ آپ صبح کو ڈلواتے ہیں یا رات کو ڈلواتے ہیں؟ کیوں؟ کیونکہ وہ بھی ہوشیار ہیں بھائی. آپ کو میں ایک اور چیز بتاؤں, آپ انرجی ایفیشنسی کی بات کر رہے ہیں, گاڑی میں ڈال کر کے آپ گاڑی سے جو انرجی جو کنورٹ کرتے ہیں وہ صرف 18% ہے. یعنی کہ آؤٹ آف دیٹ you got 82% آپ کی جو ہے 82% گاڑی ضائع کرتی ہے کیونکہ وہ اس کا انجن بنا ہوا نہیں ہے سی این جی کے لیے. اس کا تو کچھ نہیں کر سکتے. کیوں نہیں کر سکتے؟ آپ یہ کریے کہ آپ جو ایفیشینٹلی جو استعمال کرتا ہے بجلی جو ایندھن ہے آپ اس کو دیں. مجھے اس بات پہ ذرا اٹکنا ہے پلیز کہ ایک سی این جی اسٹیشن پہ اگر آپ دن میں جا کے گیس ڈلائیں تو آپ اوور چارج تو ویسے ہی ہو رہے ہیں. 300% منافع آپ نے ان کو ان کیش ہینڈ اوور کر دیا, اور آپ کو انڈر فلنگ, اور آپ کو فلنگ بھی کم ہو رہی ہے کیونکہ گرمی ہے تو نمبر الگ آ رہا ہے, گاڑی میں الگ جا رہا ہے, اور آپ کی گاڑی بھی خراب ہو رہی ہے کیونکہ آپ کی گاڑی بنی پیٹرول کے لیے تھی, اور آپ نیشنل گریڈ سے گیس نکال رہے ہیں جو کہ لوگوں کے چولہے بند ہو رہے ہیں, اور ہم اس کو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا حق ہے کہ آپ ہم کو یہ ایندھن دیں کیونکہ اتنا سستا ہے. تو کم بیک ٹو واٹ آئی سیڈ ٹو یو رائٹ ایٹ دی بگننگ. جی, آپ اگر کسی بھی ایندھن کو سستا بیچیں گے تو لوگ اس کی طرف جائیں گے کیونکہ صارفین جو ہیں وہ عقل مند ہیں. جی, آپ دیکھیے نا, خواتین ایک زمانے میں آپ کو یاد ہوگا کہ وہ ماچس گوارا نہیں کرتی تھیں
اس کی گیس کے لیے وہ گیس تھوڑی سی جلائے رکھتی تھیں. کیوں؟ واٹر ہیٹرز جو ہیں آپ کے اتنے انیفیشینٹ ہیں لیکن تب بھی لوگ واٹر ہیٹرز لگاتے ہیں اپنے گھروں میں. سستی ہے. کیونکہ سستا ہے, کیونکہ اس کی جو کمپیریٹیو فیول ہے, نیچرل گیس کا جو کمپیریٹیو فیول ہے وہ ہے ایل پی جی. وہ مہنگا ہے. ایل پی جی $25 MMBTU ہے, اور یہ جو ہے یہ $4 MMBTU. آپ یہ دیکھ لیجئے, یہ میرے کوئی نمبر بنائے ہوئے نہیں, یہ ہے پیٹرولیم انسٹیٹیوٹ پاکستان. میں آپ کو اور چیز ایک بتاؤں, فرنس آئل جو ہم امپورٹ کرتے ہیں وہ $22 کچھ لگتا ہے. یہ دسمبر کے نمبر ہیں. یہ اس وقت یہ قیمت ہے $5 تھی, اور اس کی جو تھی جیسے آپ بتا رہے ہیں $18 کے قریب ہے آج جو $20. $20 کا فرنس آئل ہمارے پاس آتا ہے, اور ایل این جی جو ہمارے پاس آتا ہے وہ 55% بلو اس کا آ سکتا ہے پوٹینشلی. اور ایل این جی کا فائدہ دیکھیں, جب آپ پیٹرول انجن کو ایل این جی دیں گے تو وہ 55% ایفیشنسی اس کی بڑھتی ہے. نو سر, کتنا؟ I disagree with you. نیچرل گیس جو ہے کم ہوتی ہے ایکچولی لیس ایفیشینٹ. نہیں مجھے کہا ایل این جی کے لیے جو ہے نا that's not gas fired machinery works at 55% efficiency. ہاں مطلب 45% سے کم ہو جاتا ہے. While furnace oil at 16% جو آپ نے 16 to 18 30% 16 to 30%. دیکھیے یہ جو آپ بتا رہے ہیں فرنس آئل گاڑی کے انجن میں ڈالیں گے تو نہیں, گاڑی کے انجن میں نہیں, this is for بجلی بنانے کی مشینری کے لیے. جب آپ گیس دیتے ہیں اس کو تو وہ فائر 55% آف ایفیشنسی. This is using combined cycle gas turbine. وہ 52% ہوتا ہے. So that's close enough. 52-55 بریک, سیکنڈ بریک. ہم بریک کے بعد واپس آتے ہیں. یہ مجھے جو سب سے دلچسپ بات لگی وہ سی این جی کے جو مالکان احتجاج کر رہے ہیں. اگر میرا ایک پمپ ہوتا اور میں 300% منافع کما رہا ہوتا اور دن میں آپ کی گاڑی میں گیس بھی پوری نہیں بھرنی پڑتی تو میں بھی احتجاج کرتا. بہت ساری چیزیں توڑتا بھی, لوگوں کو پیسے دے کے توڑواتا بھی, اتنے سارے پیسے ایٹ اسٹیک ہوتے ہیں. بیک ود یو آفٹر بریک.